ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. حمد و صلاة کے بعد میرے واجب الاحترام اساتذہ اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم. میرا آج کا موضوع ہے قرآن پاک ایک زندہ معجزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مجھے حق بیان کرنے اور ہم سب کو سن کر اس پر کما حق کو عمل پیرا رہنے کی توفیق عطا فرمائے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ إِن كَانُوا صَادِقِينَ. انہیں چاہیے کہ وہ اس کی مثل کوئی آیت لے آئے اگر وہ سچے ہیں. حضرات گرامی 1400 سال سے زیادہ گزر چکے ہیں. دن بدن دنیا میں علوم و فنون کی ترقی ہو رہی ہے. اسلام کے مخالفین اور منکرین بھی بہت زیادہ ہیں. اس کے باوجود کوئی شخص قرآن مجید کی کسی ایک سورت یا کسی آیت کی مثال نہ لا سکا. اگر کسی شخص میں قدرت میں قرآن مجید کی کسی ایک سورت یا کسی آیت کی مثال لانا ممکن ہوتا تو اب تک لا چکا ہوتا. قرآن مجید کی ہر سورت بلکہ اس کی ہر آیت ایک چیلنج ہے. اس کی ہر آیت معجزہ ہے. اس کی ہر آیت قرآن کریم کی صداقت، اللہ رب العزت کی وحدانیت اور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کی روشن دلیل ہے. قرآن کریم کے معجزہ ہونے کے لیے امر کافی ہے کہ 1400 سال سے لے کر آج تک کوئی شخص اس کی مثال لانے سے عاجز و قاصر رہا. علامہ طبری نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات میں صرف مواعظ بیان کی ہیں، زبور میں صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے حمد و ثنا ہے، اور انجیل میں صرف مثالیں بیان کی ہیں. جبکہ ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب نازل کی گئی ہے اس میں مواعظ بھی ہیں، حمد و ثنا بھی ہے اور تمثیلات بھی ہیں اور تمام خصوصیات ہیں جو کتب سابقہ میں تھیں. ان پر مستظہر یہ ہے کہ قرآن مجید میں ایسے اصول اور احکام بیان کیے گئے ہیں جو عہد رسالت سے لے کر قیامت تک آنے والی تمام نسل انسانی کے نظام حیات کے لیے کافی اور وافی ہے. حضرات گرامی، قرآن مجید میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں اس کی عبارت ایسی فصیح و بلیغ ہے کہ بڑے بڑے فصحاء اور بلغاء حیران رہ گئے اور ان کو یہ تسلیم کرنے کے سوا اور کوئی چارہ نہ رہا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ اللہ وحدہ لا شریک کا کلام ہے. قرآن مجید کے مضامین میں توحید و رسالت ہے، ہدایت ہے، ترغیب و ترہیب ہے، وعدہ وعید ہے، امر و زجر ہے، قصص ہے، دلائل براہین ہے، مثالیں ہیں، حقائق کائنات ہیں اور ان کے اسرار ہیں اور غیب کی خبریں ہیں اور کثرت پیش گوئیاں ہیں جو ہر بار صادق ہوئی ہیں اور مسلسل صادق ہو رہی ہیں. قرآن مجید کو مضامین کو جس نظم اور عبارت میں بیان کیا گیا ہے اس کے معجزہ ہونے کا اور انسان قدرت کے قاصر ہونے کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ جب ایک انسان ایک خطبہ یا قصیدہ لکھتا ہے تو اس میں اپنی تمام صلاحیت پر وہ کام لاتا ہے اور اس میں مسلسل غور کرتا رہتا ہے، کئی لفظ حذف کرتا ہے، کئی جملے تبدیل کرتا ہے، لکھتا ہے، مٹاتا ہے، پھر تصحیح کرتا ہے، پھر اسے کسی اور شخص کو دکھاتا ہے اور وہ اس میں تبع آزمائی کرتا ہے، اس کی تنقیح کرتا ہے اور اس میں غور و فکر کا عمل مسلسل جاری رہتا ہے. پھر بھی حتمی طور پر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ اب اس میں کوئی لفظ تبدیل نہیں کیا جا سکتا یا کوئی جملہ حذف نہیں کیا جا سکتا. قرآن مجید میں کسی ایک آیت کو، کسی ایک لفظ کو اس کی جگہ سے ہٹا کر اس کی جگہ کوئی دوسرا لفظ لانا چاہے تو تمام لغت عرب کو جھانچنے کے باوجود بھی اس لفظ کو متبادل نہیں مل سکتا. شاعر نے کیا خوب کہا، بدل جائے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا، ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا. اس سے معلوم ہوا کہ قرآن پاک کی ہر آیت معجزہ ہے اور انسان کی قدرت سے باہر ہے. ہمارے آقا و مولا سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر غور و فکر کے فی البدیع کلام پیش کیا. جبکہ آپ امی تھے، کبھی کسی مکتب میں لکھنے پڑھنے نہیں گئے تھے، اور اس سے معلوم ہوا کہ اس کلام کے ہر آیت میں اعجاز ہے، اور اس سے معلوم ہوا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں بلکہ رحمان کا کلام ہے.
میرے دوستوں کفار عرب میں جب پہلی مرتبہ لوگوں نے قرآن پاک کو سنا تو سنتے ہی اس کے اعجاز کو جان لیا اور فوراً مسلمان ہو گئے. بعض لوگوں نے اس کے اعجاز کو جانا لیکن پھر بھی عناد کفر کیا. کسی نے کہا کہ یہ شعر ہے، کسی نے کہا کہانت ہے، کسی نے کہا سحر ہے. مگر جن لوگوں نے قرآن مجید کے اعجاز کے جاننے کے بعد جان لیا ان میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے سورۃ طٰہٰ کی چند آیات سنتے ہی حاجی اسلام کی تحدیث پر قبول اسلام کے لیے جا پہنچے. اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے سورۃ الحامیم السجدہ کی ابتدائی چند آیات سنتے ہی اسلام قبول کر لیا. مگر جن لوگوں نے قرآن مجید کے اعجاز کو جاننے کے بعد جان کر اس کا ادراک قرآن مجید کے اعجاز کا ادراک کرنے کے باوجود کفر پر قائم رہے ان میں سے عقبہ ہے اور ولید بن مغیرہ ہے. اب علامہ ابو الحیان الطوسی نے بیان کیا ہے کہ ولید بن مغیرہ نے بنو مخزوم سے کہا کہ میں نے ابھی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایسا کلام سنا ہے جو نہ کسی انسان کا ہو سکتا ہے نہ جن کا. اس کلام میں شہد کی شیرینی ہے، سمندروں کی روانی ہے، اس کی بلندی سمراور ہے، اس کی گہرائی چشموں کا منبع ہے. یہ کلام سب کلاموں پر فائز و غالب ہے، اس پر کوئی غالب نہیں آ سکتا. اس کے باوجود وہ بدبخت نفسانیت اور حسد سے مغلوب ہو گیا اور یہ کہہ کر ایمان نہیں لایا. ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر وما علينا الا البلاغ المبين.